حسین میں جتنی طاقت تھی اس نے اللہ کا ذکر کیا. حسین نے اپنی گردن کٹا کے اللہ کا ذکر کیا. حسین نے 6 ماہ کا علی اصغر دے کر اللہ کا ذکر کیا. حسین نے 18 سال کا جوان علی اکبر دے کر اللہ کا ذکر کیا. حسین نے قاسم آن و محمد شہید کروا کے اللہ کا ذکر کیا. حسین نے عباس رحمدار پیش کر کے اللہ کا ذکر کیا. حجت اور حسین، حجت کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے دشمن کو راستے سے ہٹایا جائے. امام علی سے لے کر اینڈ 11 امام حضرت امام حسن عسکری تک سب شہید ہوئے. کسی کو زہر سے مارا گیا شہید، یا وہ مسموم ہے یا وہ مقتول ہے، یا زہر دیا گیا یا قتل کیا گیا. یہ چاہتا ہے، یزید چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ جائے. یزید ہم سے بیعت کا تقاضا کر رہا ہے. فرمایا سن نحن اہل بیت النبوہ. امام علی مقام علیہ السلام نے شہادت قبول فرمائی، اور اس حجت نے اپنا فرض یوں ادا کیا کہ پوری کائنات میں پھر اللہ اللہ ہو گیا، پھر لا الہ الا اللہ کی سزائیں بلند ہو گئی. اس کے پیچھے حسین کی قربانی ہے. لا الہ الا اللہ کے بنیادوں میں حسین کا خون ہے، حسین کا خون ہے. اب آئیے چند اشعار کی صورت میں کربلا 1-2 منٹ کے لیے چلیں. آئیے کربلا حسین کے بارگاہ میں، کربلا میں منظر کیا ہے. امام کی روانگی سوئے میدان ہو رہی ہے، اور پھر صبر کی تلقین کر رہے ہیں. صبر کی تلقین کے ساتھ امام فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میں انتہائی واجب القدر والاحترام فاضل ذیشان حضرت علامہ محترم شبیر صاحب، انتظامیہ مسجد حاضہ و منتظمین محفل پاک، اللہ رب العزت کے فضل و احسان جس میں ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کی اس خوبصورت مجلس میں ہمیں حاضری کی سعادت عطا کی، اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ احباب نے حضرت علامہ صاحب کی کاوش سے عشرہ محرم الحرام یعنی پورے 10 دن ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کا اہتمام کیا. ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کی مجلس میں آپ جب بھی آئیں یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ محافل ذکر حسین میں صرف آپ ہی نہیں ہوتے، کچھ اور بھی ہوتے ہیں. وہ آپ کو دیکھتے ہیں مگر آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے. اور یہ بات صرف جذبات کی نہیں، حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جس مقام پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ میرا اور میری آل کا ذکر کرتے ہیں، جہاں
میری اور میری اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کی مجلس میں آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت، آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اتنی مبارک محفلیں ہیں اہل بیت کی کہ تنہا آپ نہیں ہوتے، اس میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی کہ جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوگا وہ پہنچتے ہیں، آسمانوں سے ان کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں بھی وہ مجلس کسی گھر میں ہو، کسی گلی میں ہو، کسی میدان میں ہو، کسی مسجد میں ہو، کہیں ہو، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں آخر تک وہ فرشتے شریک رہتے ہیں، شریک رہتے ہیں۔ اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، محفل ختم ہو جاتی ہے، لوگ دعا کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں۔ ادھر لوگ گھروں کو لوٹتے ہیں، ادھر فرشتے آسمانوں کو لوٹتے ہیں۔ اور تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے آسمانوں میں پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہاں سے آئے ہو، کہاں گئے تھے؟ وہ سوال اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ جیسی خوشبو آج تم سے آ رہی ہے ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگی نہیں۔ یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو، کہاں سے معطر ہوئے ہو، یہ مہک کہاں کی ہے، کس ماحول سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شہر، فلاں علاقہ، فلاں محلہ، فلاں گھر، فلاں مسجد، فلاں گلی، فلاں خطہ، وہاں ذکر اہل بیت کی مجلس ہو رہی تھی، ہم اس مجلس سے ہو کے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں مجلس ذکر اہل بیت نے مہکایا ہے، یہ خوشبو ذکر اہل بیت کی ہے جو اس مجلس سے ہمیں حاصل ہوئی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ چلو واپس زمین پر، اور ہمیں بھی اس مقام پہ لے جاؤ۔ یہ بہت بڑے محدث اور اولیاء کے سرتاج امیر کبیر سید الحمدانی علیہ رحمہ المعروف شاہ حمدان، انہوں نے المودۃ فی القربہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں بھی وہاں لے جاؤ جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس تو اب ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، اب تو وہ جگہ خالی ہو گئی، وہ میدان خالی ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ گئے، دعائے خیر ہو گئی، اب وہ مسجد خالی ہو گئی، وہ میدان خالی ہو گیا، اب تو وہاں خالی ہے میدان، اب تو کوئی نہیں، اب کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ہمیں وہ خالی جگہ ہی دکھا دو جہاں حسین حسین ہو رہا ہے، وہ خالی جگہ ہی دکھا دو، وہاں اس مجلس کا نور تو ہے، ہم بھی جائیں، وہ خالی جگہ ہی دیکھائیں جہاں علی علی ہو رہا ہے، جہاں محمد محمد ہو رہا تھا، ذکر اہل بیت ہو رہا تھا۔ تو ہر شام یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں، کالو وال کے لوگ ہی نہیں ہوتے، آسمان سے مخلوق بھی آتی ہے، اور یہ خوشخبری ہے مصطفیٰ کی، کیوں نہ ہو، یہ ذکر ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہے فاطمہ الزہرا کا، یہ ذکر ہے مولا علی مرتضیٰ کا، یہ ذکر ہے حسن کا، یہ ذکر ہے حسین کا۔ جو نور والوں کا ذکر ہوگا تو مجلس بھی تو نور والی ہوگی، خوشبو والوں کا ذکر ہوگا تو مجلسیں بھی معطر ہوں گی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شریک ہو جاتے ہیں۔
اگلی بات، آپ جب دعا کرتے ہیں محفل ہو جاتی ہے، آخر میں جب دعا ہوتی ہے، جب آپ آمین کہتے ہیں، آپ جو مانگتے ہیں، آمین صرف آپ ہی نہیں کہتے، آپ کے ساتھ شریک فرشتے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اندازہ کریں ان محافل اور مجالس کے قرب کا۔ اور پھر رات کو بھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ہمارے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں، فرمایا کہ جس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گر گیا، غم حسین میں جس کی آنکھ سے بھیگ گئی، پلکیں بھیگ گئی، اور وہ کربلا کو یاد کر کے رو پڑا۔ فرمایا کہ وہ شخص ایسا خوش نصیب ہے کہ وہ آنسو اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک آنسو غم حسین میں بہنے والا، یہ غم حسین میں صرف آپ ہی نہیں روتے، آپ ہی نہیں روتے، امام دہلوی نے لکھا، اب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 70,000 فرشتے پیدا کیے۔ کتنے؟ بولے کتنے؟ 70,000 فرشتے اللہ پاک نے پیدا فرمائے، اور ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ قبر حسین پر رہیں اور غم حسین میں آنسو بہاتے۔ حسین اتنا بلند ہے کہ اس کے غم میں بہنے والا آنسو بھی انسان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ اور پھر امام دہلوی الفردوس کی روایت فرماتے ہیں کہ ابھی حسین کا واقعہ تو آج سے کوئی کم و بیش 1,500 سال پہلے ہوا ہے، 61 ہجری کی بات ہے۔ امام دہلوی فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ابھی کربلا ہزاروں سالوں کے بعد ہو رہی ہے، مگر نبیوں کو خبریں تو تھیں کہ کوئی حسین آئے گا، نبیوں کو پتا تو تھا کہ کربلا بپا ہونے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، امام دہلوی نے الفردوس میں حدیث پاک کو نقل کی، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ مولا مجھے وہ جگہ دکھا دے جہاں حسین کا مزار بننا ہے، جہاں حسین کی قبر بننی ہے، جہاں علی اکبر علی اصغر کا خون گرنا ہے، وہ کربلا دکھا، حسین کا مدفن دکھا، حسین کی قبر کی جگہ دکھا، مولا مجھے اجازت دے میں اس مقام پہ جاؤں اور حسین کی روح کو سلام بھیجوں۔ خالق کائنات نے اجازت دی، فرمایا اجازت ہے موسیٰ، مگر آپ اکیلے نہیں جاؤ گے، مقام قبر حسین کا ایک پروٹوکول ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ فرمایا موسیٰ اکیلے نہیں جاؤ گے، 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں تو مقام قبر حسین کی زیارت کر۔ 70,000 فرشتے، امام دہلوی نے لکھا ہے فردوس کے اندر، کبھی کربلا بپا ہونے میں ہزاروں برس ہیں، اور اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام امام علی مقام کے مقام میزار پر تشریف لائے، 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں آئے اور حسین کے میزار کی جگہ کو دیکھا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ وہ حسین ہے، بہت بلند ہے حسین، بہت بلند ہے حسین، بہت عظیم ہے حسین، اتنا عظیم کہ جب امام علی مقام علیہ السلام، اور آج دیکھیں جگہ جگہ نگر حسین ہو رہی، صدیاں گزر گئیں، تاریخ آج بھی بتاتی ہے کبھی بھولنا نہ، کوئی حسین بھی تھا، ہر زبان پر حسین،
پلکیں بھیگتی ہیں تو ہر گرنے والا آنسو کا قطرہ یا حسین کی صدا دیتا۔ راز کیا ہے اس میں؟ صدیاں گزر گئیں، بڑے بڑے لوگ آئے گئے، مگر ان کا ذکر کیوں بلند ہے؟ راز کیا ہے؟ راز اس میں یہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب جب مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا تو جو محمد کے وجود کے حصے تھے، جب ذکر مصطفیٰ بلند ہو تو پھر اس کا ذکر کیوں بلند نہ ہوتا جس کے بارے میں فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے؟ پھر ان کا ذکر کیوں بلند نہ ہوتا جن کے بارے میں فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہے؟ جو پھر ان کا ذکر کیوں بلند نہ ہوتا جن کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے؟ تو ذاتیں جو ہستیاں اس وجود کا حصہ ہیں جس میں مصطفیٰ کا حصہ ہیں، تو جہاں ذکر مصطفیٰ بلند ہوا تو وجود مصطفیٰ کے ان حصوں کا ذکر کیوں بلند ہوا؟ اگلی بات، اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب حسین میں جتنی طاقت تھی اس نے اللہ کا ذکر کیا، حسین نے اپنی گردن کٹا کے اللہ کا ذکر کیا، حسین نے 6 ماہ کا علی اسود دے کر اللہ کا ذکر کیا، حسین نے 18 سال کا جوان علی اکبر دے کر اللہ کا ذکر کیا، حسین نے قاسم آن و محمد شہید کروا کے اللہ کا ذکر کیا، حسین نے عباس رحمتار پیش کر کے اللہ کا ذکر کیا۔ اب حسین میں جتنی طاقت تھی، حسین میں جتنی طاقت تھی اس طاقت سے اس نے رب کو یاد کیا۔ اب جواباً رب میں جتنی طاقت ہے، ہائے ہائے، کوئی اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتا؟ حسین نے اپنی طاقت کی انتہا پہ جا کر اللہ کا ذکر کیا۔ اب جتنی طاقت رب میں ہے اس طاقت سے اللہ ذکر حسین کو بلند کرتا ہے، ذکر حسین کو بلند کرتا رہے گا۔ اور حاضرین گرامی قدر، یہ وہ حسین ہے۔ حضرت صفیہ بن عبد المطلب فرماتی ہیں کہ جب حسین جلوہ گر ہوئے تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ لاؤ میرا بیٹا مجھے دو، حلوم ابنی، لاؤ میرا بیٹا مجھے دو۔ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا حضور ابھی ہم نے حسین کو غسل نہیں دیا، ابھی ہم نے حسین کو پاک نہیں کیا۔ ذرا جملوں پہ غور کیجئے حضور نے کیا فرمایا۔ عرض کرتی ہے آقا ابھی ہم نے حسین کو پاک نہیں کیا، غسل نہیں دیا۔ جملہ سنیں، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ پھوپھی آنچ تنصفینہ، کیا آپ میرے حسین کو پاک کرو گی؟ ان اللہ قد نزفہ وطہرہ، اللہ نے میرے جگر کے ٹکڑے حسین کو پیدا ہی پاک کیا۔ آنچ تنصفینہ، کیا آپ پاک کرو گی؟ ان اللہ قد نزفہ وطہرہ، اللہ نے میرے حسین کو پیدا ہی پاک کیا ہے۔ یہ اہل بیت کی جلوہ گریاں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لوگوں ہماری نسلوں کا دنیا میں آنا اور ہے، اہل بیت کا دنیا میں آنا اور ہے۔ تاجدار کائنات جلوہ گر ہوتے ہیں تو آتے ہی رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ سجدہ کبھی ناپاکی کی حالت میں ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ محمد پیدا ہی پاک ہوئے۔ فاطمہ الزہرا ابھی بطن مادر میں ہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب تک فاطمہ میرے بطن اقدس میں رہی 9 مہینے میرے گھر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ حسین کی ماں کی جلوہ گری، اور کتنی کیا کمال شانیں۔ 7 حوالے بڑی معتبر کتابوں کے، اہل سنت کی کتابوں کے میرے پاس موجود ہیں 7، اور اس کے مطابق
فاطمۃ الزہرا کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا، حسین کی ماں کو، یہ اہل بیت حسین کی ماں کو یہ مقام عطا کیا کہ ماں کے پیٹ میں تھیں تو اپنی ماں سے باتیں کرتی تھیں۔ فاطمۃ الزہرا اہل سنت کی کتابوں کے حوالے، ماں کے پیٹ میں جب لوگوں نے سوال کیا نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہو تو چاند توڑ کے دکھاؤ، یہ معاملہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا، پریشان ہو گئی، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں میرے محبوب سے، کس طرح کے سوال کر رہے ہیں، کس طرح کے تقاضے کر رہے ہیں، نبوت مصطفیٰ پر کس طرح کی نشانیاں۔ تھوڑا سی گھبراہٹ آ گئی کہ چاند کو توڑنا ہے، تھوڑی سی گھبراہٹ آ گئی۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو فاطمہ محدثین لکھتے ہیں فاطمۃ الزہرا پیٹ سے بولی، کہا ماں گھبرانا نہیں ہے، ادھر میرے بابا کی انگلی اٹھے گی، ادھر اللہ اپنے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ پیٹ سے آواز آئی، گھبرانا نہیں ہے، میرا اللہ میرے بابا محمد کے ساتھ ہے، ادھر انگلی اٹھے گی ادھر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ بھی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات جب گھر تشریف لاتے اور چچی کے قریب جا کر حضور فرماتے کہ میرے بھائی تم پر میرا سلام ہو۔ ابھی علی مرتضیٰ بطن مادر میں ہے، فاطمہ بنت اسد کو یہ نور کی امانت عطا ہو گئے، ابھی بطن مادر میں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ حضور قریب جا کر فرماتے اے میرے بھائی تم پر میرا سلام ہو۔ محدثین نے لکھا کہ پیٹ سے آواز آتی وعلیک السلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام۔ یہ اہل بیت، اور آتے ہیں تو پھر کعبے میں آتے ہیں، یہ علی کا آنا، یہ فاطمہ کا آنا، وہ مصطفیٰ کا آنا۔ امام حسن کی جلوہ گری ہوتی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ فاطمہ کا مقام مجھ سے پوچھتے ہو، فاطمہ تو وہ ہے ظہر کے وقت حسن پیدا ہوتے ہیں، عصر کے وقت فاطمہ مصلی پہ ہوتی ہے، حسین آتے ہیں، کیا آپ اسے پاک کرو گی؟ اللہ نے میرے حسین کو پیدا ہی پاک کیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اللہ نے میرے حسین کو پیدا ہی، پھر سفید کپڑے میں حضور کو پیش کیا گیا، امام کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، نانا کے ہاتھوں میں حسین دیے گئے، امام علی مقام علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کے ہاتھوں میں پہنچے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما وضعت وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسانہ فی فمہ، پہلی غذا حسین کی کیا بنی؟ پہلی غذا حسین کی کیا بنی؟ فرما کے گئے تھے فاطمہ ایک سفر پہ، فاطمہ میں کہیں کچھ وقت کے لیے جا رہا ہوں، اگر حسین آ جائے تب تک اسے دودھ نہیں پلانا جب تک میں خود نہ آ جاؤں۔ کیوں؟ راز کیا تھا کہ حسین کی پہلی غذا جو بنی ہے وہ لعاب محمد مصطفیٰ، فمسو، سرکار کی زبان اقدس کو چوسا، پہلی غذا علی کی لعاب مصطفیٰ، پہلی غذا فاطمہ کی لعاب مصطفیٰ، پہلی غذا حسین کی لعاب مصطفیٰ، پہلی غذا حسین کی حسن کی لعاب مصطفیٰ۔ اور آج سائنس یہ بات کہتی ہے، توجہ بڑی اہم بات ہے، سائنس یہ بات کہتی ہے، آپ جا کے حکماء سے پوچھ لیں کہ آپ جو کھاتے ہیں اس کھانے کی تاثیر آپ کے لعاب میں ہوتی ہے۔ آپ گندم کھاؤ گے، گندم کی تاثیر آپ کی زبان میں، آپ کے لعاب میں آئے گی، جسے ہم تھوک کہتے ہیں۔ مگر بارگاہ مصطفیٰ اکابر کے لیے، انبیاء کے لیے، اللہ کے مقبول بندوں کے لیے لفظ تھوک استعمال نہیں ہوتا، لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکماء کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں کہ انسان جو کھاتا ہے اس غذا کی تاثیر اس کے لعاب میں ہوتی ہے۔
جو جیسی غذا ہوگی، زمینی غذا ہے تو تاثیر بھی یہاں کی، اگر غذا وہاں کی ہو تو تاثیر بھی وہاں کی ہوتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے نبی کا مقام یہ ہے کہ میں رات ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، فرمایا کہ میں رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے۔ غذا یہاں کی ہو تو تاثیر بھی یہاں کی، غذا عالم بالا کی ہے تو تاثیر بھی قرب خدا کی ہے۔ اب جب لعاب مصطفیٰ میں تاثیر، اور امام حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ روح البیان میں فرماتے ہیں کہ اعضاء مصطفیٰ، حضور کی زلفیں کس چیز سے بنی، تاجدار کائنات کا سینہ کس چیز سے بنا، حضور کی آنکھیں کس چیز سے بنی، حضور کے ہونٹ اللہ کی تسبیح سے بنے، زبان اقدس اللہ کے ذکر سے بنی، کان اقدس کس چیز سے بنے، ایک ایک عزم مصطفیٰ کا ذکر کر کے پھر آگے فرماتے ہیں کہ لعاب مصطفیٰ اللہ نے جنت کے شہد سے بنایا، وجعل لعابہ وجعل ریحہ من عسل الجنہ، جنت کے شہد سے لعاب مصطفیٰ بنا۔ اس طرح اب کیا سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب حسین لعاب مصطفیٰ لے رہے تھے تو جنت کی نہروں سے رابطہ نہیں ہوا تھا؟ حسین اگر لعاب مصطفیٰ چوستے تو وہ جنت کی نہروں سے رابطہ ہو رہا۔ حضرت علی علیہ السلام کو لعاب دہن دے رہے ہیں، ابو طالب آتے ہیں پوچھتے ہیں محمد یہ کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو لعاب دہن دے رہے ہیں، فرمایا کہ چچا پریشان نہ ہو، میں لعاب دہن کے ذریعے لوح محفوظ کا علم علی کو منتقل کر رہا ہوں۔ جب غذا وہاں کی ہے، جب لعاب وہاں کا ہے تو تاثیر بھی وہاں کی ہوگی۔ یہ ہے حسین، پہلی غذا لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نام حسن و حسین، یہ نام بھی زمینی نہیں ہے، یہ نام بھی زمینی نہیں ہے۔ محدثین نے لکھا، عمر بن اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ نام حسن یہ بھی جنت سے آیا ہے، نام حسین یہ بھی جنت سے آیا، یہ آسمانی نام ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آدم سے لے کر یہ جو اہل بیت کے اسماء ہیں، فاطمہ نام کا فیض تو جاری ہو گیا تھا، فرماتے ہیں کہ باقی جو اسماء ہیں محمد سے پہلے دھرتی پر کوئی محمد نہ تھا، علی سے پہلے دھرتی پر کوئی علی نہ تھا، حسن سے پہلے روح ارض پر کسی کا نام حسن نہ تھا، اور حسین سے پہلے لاکھوں کروڑوں نام آئے ہوں گے دنیا میں، مگر حسین سے پہلے دھرتی پر اللہ نے یہ نام کسی کو رکھنے ہی نہیں دیا۔ حسن پہلا نام رکھا گیا، حسین پہلا حسین ہے جس کا نام حسین رکھا گیا۔ یہ شبر و شبیر کے معنی، اس سے پہلے ان اللہ حاجب اسم الحسن والحسین، اللہ نے حسن اور حسین کے ناموں پر بھی پردہ ڈال رکھا۔ ان اللہ حاجب اسم الحسن والحسین، حسن اور حسین کے ناموں پر بھی اللہ نے، مصطفیٰ محمد سے پہلے کوئی محمد نہیں کسی کا نام، علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں، حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں۔ اللہ نے ان ناموں پر پردہ ڈال رکھا ہے، پردہ ڈال رکھا ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ذہین، ظاہر ہے ہر پیدا ہونے والا، ماں نے اس کا کوئی نام رکھا، باپ نے اس کا کوئی نام رکھا، کسی کا نام ننیال نے رکھا، کسی کا ددیال نے رکھا، انسانی ذہن ارتقاء میں رہا، علم بڑھتا گیا، لوگ طرح طرح کے نام رکھتے گئے، مگر لوگوں کے ذہنوں کی تختی پر یہ چار نام نہیں آئے، یہ چار نام نہیں آئے۔ اب قابل غور جملہ اور بات یہ ہے کہ وہ خدا جو انسان کو ان کے نام تک نہیں پہنچنے دیتا، وہ اللہ جو ان کے نام تک کسی کو نہیں پہنچنے دیتا، وہ ان کے مقام تک کسی کو کیسے پہنچنے دیتا۔ ان اللہ حاجب اسم الحسن والحسین، اللہ نے یہ نام بھی پردے میں رکھے، پردے میں رکھے۔ اور پھر حسین جب چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہیں، اب حدیث پاک کیا منظر بتاتی ہے،
کائنات کا والی اس طرح حسین کو پکڑا ہوا ہے، ایسے حسین اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، اور تاجدار کائنات نے تھوڑا سا ارقا حسین آگے آؤ، حسین آگے آؤ، یہاں تک کہ تاجدار کائنات کے قدموں کے اوپر حسین کے قدم آ گئے، حضور کے قدموں کے اوپر حسین کے قدم ہیں، اور تاجدار کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ارقا اے حسین آجا اوپر آجا۔ الادب المفرد امام بخاری علیہ رحمہ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں آجا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا، اپنے ہاتھوں سے حضور حسین کو اپنے جسم پاک پر اوپر چڑھا رہے، ارقا آجا حسین اور بلند ہو، اور حسین اتنا بلند ہوا حزقہ ترقہ آئینہ۔ امام عبدالرؤف مناوی نے کنوز الحقائق میں لکھا، ایک روایت حزقہ ترقہ آئینہ بقا، اے چھوٹے چھوٹے قدموں والے حسین، اے ننھی آنکھوں والے حسین، آجا۔ حسین اتنا ننھے قدموں سے چلتا حسین اتنا بلند ہو گیا کہ سینہ محمد پر حسین کے پاؤں آ گئے۔ مصطفیٰ کا سینہ پاک ہے، اس کے اوپر حسین کے قدم ہے۔ پہلا منظر تو یہ دیکھو، شب معراج، ساری کائنات حتیٰ کہ اللہ کا عرش بھی مصطفیٰ کی نالین کے نیچے ہے، اللہ کی مخلوق کی انتہا عرش، ساری مخلوق مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، اور حضور کے قدم اللہ کے عرش کے اوپر، اور حسین کے قدم مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر۔ کائنات جس کے قدموں میں رکھی، اس کے قدموں پر قدم حسین کہا گیا۔ ایک منظر یہ ہے، دوسرا منظر یہ ہے، ساری کائنات جس مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رکھی، حسین کو اللہ نے اسے مصطفیٰ کے کاندھوں کے اوپر بٹھا دیا۔ حسین کی بلندیاں کوئی کیا سمجھے۔ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی نے لکھا، تاجدار کائنات نے علی مرتضیٰ کو کاندھوں پر سوار کیا، علی کعبے کا بت گراؤ۔ علی فرماتے ہیں حضور میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، چاہوں تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے عرش کو تھام سکتا ہوں۔ علی کاندھے پر سوار ہو تو عرش تک جائیں، جب حسین کاندھے پر سوار ہو تو خدا جانے کہاں تک بلند ہوئے۔ تو جسے محمد اٹھائیں اسے کون گرا سکتا ہے۔ آج امیر یزید کا نعرہ لگانے والا بدبخت کیا مقام حسین کی عظمتوں میں کوئی دراڑ ڈال سکتا ہے؟ نہیں، یہ خود ذلت کی موت مرے گے، اور حسین کا پھریرا قیامت تک لہراتا رہے، جسے اٹھانے والا مصطفیٰ، جسے اٹھانے والا مصطفیٰ، حتیٰ وضع قدمہ علی صدر رسول اللہ، یہاں تک کہ حسین کے دونوں قدم مصطفیٰ کے سینے پر آ گئے۔ ایک بات تو ساری کائنات جس مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، اس کے سینہ علم نشرح پر حسین کے پاؤں آ گئے۔ مصطفیٰ نے بتا دیا میرے حسین کے مقام کو بھول نہ جانا۔ حضور دیکھ رہے تھے اس حسین کے ساتھ یہ بدبخت لوگ کیا کریں گے۔ تاجدار کائنات نے حسین کی محبتوں کے وہ مناظر دکھا دیے، تاریخ نے محفوظ کر لیے، صحابہ نے بیان فرما دیے، یہاں تک بیان فرماتے ہیں صحابہ، تاجدار کائنات نے ایک دفعہ ننھے حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ ایھا الناس، ہے لوگو، ھذا الحسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے، فارفو، اسے پہچانو۔ حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، فرمانے ہیں لوگوں سن لو، ھذا حسین ابن علی، حسین ابن علی ہے، فارفو، اسے پہچانو۔ حسین کی پہچان کبھی نہ بھولنا، وفضلوہ کما فضلہ اللہ،
اور اس کو وہی فضیلت دینا جو محمد کے رب نے حسین کو فضیلت دی، صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے رب نے حسین کو جس فضیلت میں رکھا ہے۔ الحسین الحسین سفینۃ النجات، یہ حسین نجات کا سفینہ ہے، ومصباح الہدیٰ، اور ہدایت کا چراغ میرا حسین ہے۔ تاجدار کائنات اس حسین کا مقام دنیا کے سامنے روشن فرما دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں چلتے 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 اتنا بلند ہوئے حتیٰ وضع قدمیہ علی صدر رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سینہ اقدس پر حسین کے پاؤں آ گئے۔ اب وہ سینہ کیسا سینہ ہے جس سینے کا ذکر قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ پھر قاف فالقرآن المجید، قاف یہ کیا ہے اٹھا کے دیکھو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے قلب مصطفیٰ کو وہ طاقت و قوت عطا کی ہے کہ یہ قرآن جو پہاڑوں میں نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ نے قلب مصطفیٰ کو اتنی قوت دی کہ قرآن اترتا رہا اور مصطفیٰ اپنی امت کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ وہ جو قلب مصطفیٰ کی قوت ہے قاف، یہ قلب مصطفیٰ کی قوت کی قسم اٹھائی، وہ مقام جس کی قسم خدا اٹھائے، اس مقام اس سینہ اقدس پر حسین کے پاؤں ہے، جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ قلب اقدس جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے وہاں حسین کے پاؤں ہے۔ یہ ہے حسین مصطفیٰ کا شہزادہ حسین، وہاں حسین کے قدم ہے۔ قاف والقرآن المجید، سینہ مصطفیٰ پر حسین کے پاؤں آ گئے۔ جبریل بھی آتے تھے کاندھوں پر، صحابہ فرماتے ہیں کہ ادھر حسن ہوتے تھے ادھر حسین ہوتے تھے۔ جبریل آئے، کتنی بار آئے حضور کے پاس؟ کتنی بار؟ سنیے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 10 بار آئے، کسی کے پاس 30 بار آئے، کسی کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 بار آئے، نوح علیہ السلام کے پاس 50 بار آئے، بس اسی تعداد میں انبیاء کے پاس آتے رہے۔ بعد جب آمینہ کے لال کی آئی کتنی بار آئے؟ 24,000 بار جبریل حضور کی بات کر۔ کتنی بار؟ 24,000۔ نوریوں کے سردار ہیں، جب بھی آتے ہیں دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں۔ جبریل نوریوں کا سردار ہو کر کبھی اتنی جرت نہ کر سکا کہ مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھے۔ یہ مقام اہل بیت کا ہے، جہاں نوریوں کے سردار کی رسائی نہیں، وہاں اہل بیت کے قدم آ رہے ہیں، قدم آ رہے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اور پھر اللہ نے قسم اٹھائی ہے مکے کی، توجہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، قسم اس لیے کہ محبوب تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے، اللہ نے قسم اٹھائی، محبوب کی نالین لگی مکہ کی گلیوں سے، مکہ کی گلیوں کے ذرات سے، اللہ نے قسم اٹھائی محبوب تو چلتا ہے یہاں، تیرے قدم لگتے ہیں، تیری نالین لگتی ہے، جن قدموں کو تیرے، جن ذروں کو تیرے مبارک تلووں نے، پاؤں کے تلووں نے مس کر لیا ہے، میں ان ذروں کی قسم اٹھاتا ہوں، ان گلیوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب قابل غور بات یہ ہے، بڑی قابل غور بات یہ ہے، مقام حسین کو سمجھو تو جس شہر میں حضور کے قدم لگے اس شہر کی عظمت یہ ہے کہ اللہ قسم اٹھائے کہ جس کے منہ میں محمد نے اپنی زبان رکھی، جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی زبان اقدس رکھی، پھر حضور حسین کا عالم کیا، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، پھر فاطمہ الزہرا سے فرمایا حسین ابھی نہیں آئے، ابھی فاطمہ الزہرا کے دامن اطہر میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ابھی یہ امانت آپ کے بطن اطہر میں ہے۔ ایک روز حضور تشریف لائے، وہ فرمایا کہ فاطمہ انی ارا فی مقدم وجہ کا دوما نورا، فرمایا فاطمہ تیری چہرے پر ایک عجیب نور دیکھ رہا، ایک عجیب نور دیکھ رہا، اور سنو یہ نور کس کا ہے، یہ نور اجالا روشنی کیسی ہے؟
فرمایا یہ نور بتا رہا ہے وَسَتَلِدِينَ وَسَتَلِدِينَ حُجَّةً لِهَذَا الْخَالِقِ، فرمایا فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو اس مخلوق کے لیے اللہ کی حجت کو جنم دینے والی، تیرے دامن میں اللہ کی حجت آنے والی ہے، تیرے دامن میں وہ بچہ آنے والا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے حجت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بولے کیا ہوگا؟ بلند آواز سے بولے کیا ہوگا؟ حجت، حجت لہذا الخالق، اس مخلوق کے لیے یہ بچہ اللہ کی حجت ہوگا، حجت ہے۔ پھر تاجدار کائنات سلیم بن قیس ہلالی روایت کرتے ہیں، کس نے یہ بات روایت کی؟ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز تاجدار کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام حسین سے لاڈ کر رہے، پیار کر رہے ہیں، اور فرما کیا رہے ہیں؟ ذرا الفاظ میں غور کیجئے۔ فرمایا کہ حسین انت سید ابن سید اخو سید، تو خود بھی سید ہے، تیرا باپ بھی سید ہے، تیرا بھائی بھی سید۔ پھر فرمایا انت امام، انت الامام ابن امام واخو امام، حسین تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے۔ پھر فرمایا وانت حجت، تو حجت ہے، وابوک حجت، تیرا باپ حجت ہے، واخو حجت، اور تو حجت کا بھائی، یہ حجتیں، یہ امام۔ فرمایا حسین تو سردار، تو سید، تیرا باپ سید، تیرا بھائی سید، تو امام، تیرا باپ امام، تیرا بھائی امام، تو حجت، تو اللہ کی حجت، تیرا باپ حجت، تیرا بھائی حجت۔ اب یہ حجت کا لفظ آپ نے ساری زندگی سنا ہے، بولے کبھی سنا ہے؟ پہلے سنتے رہتے ہیں نا، ہر سال سنتے ہیں۔ حجت، حجت کا معنی کیا ہے؟ لفظ حجت کے آئینے میں ذرا مقام حسین کو دیکھو۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن منظور کی شرح کتاب لسان العرب لغت کی کتاب ہے، اٹھا کے دیکھو حجت کا معنی۔ 3 معنی حجت کے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر 3 معنی کم از کم حجت کے جو انہوں نے بیان فرمائے۔ علامہ ابن منظور لسان العرب میں پہلا معنی حجت کا کیا ہے ذرا سمجھیں۔ حجت اور حسین، مقام حجت اور حسین۔ حجت کی ڈیفینیشن کی، تعریف کی کہ حجت کون ہوتا ہے۔ پہلی ڈیفینیشن حجت کی، الحجت ما دفع به الخصم۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ حسین حجت اللہ، اللہ کی حجت ہے۔ وَسَتَلِدِينَ حُجَّةً لِهَذَا الْخَلْقِ، اس مخلوق کے لیے تو اللہ کی حجت کو جنم دینے والی ہے۔ حجت کون ہوتا ہے؟ پہلا معنی حجت کا، پہلا معنی الحجت ما دفع به الخصم۔ حجت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دشمن کو راستے سے ہٹایا جائے۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے دشمن کو راستے سے ہٹایا جائے۔ دشمن کھڑا ہے، راستہ کلیئر نہیں ہے، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، دین مصطفیٰ کو پامال کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، بندروں کے سروں پر سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں، لہو و لعب ہے، شراب خانے کھل رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈے کھل رہے ہیں، بدکاری کو فروغ مل رہا ہے، راستے میں رکاوٹ ہے، دین کا راستہ کلیئر نہیں، دشمن کھڑا ہے، یزید کھڑا ہے، ابن زیاد کھڑا ہے، شمر کھڑا ہے، لعین عمر ابن سعد کھڑا ہے، سارے کا سارا باطل نظام اللہ کے دین کے راستے میں کھڑا ہے دشمن بن کر۔ الحجت ما دفع به الخصم، حجت اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے راستوں سے دشمن کو ہٹا دیا جائے۔ حجت کا پہلا معنی جس کے ذریعے راستے سے دشمنوں کو بولے ہٹا دیا جائے، راستہ کلیئر کیا جائے تاکہ دین کی سربلندی ہو سکے۔ اب کتنا بڑا دشمن تھا یزید، یزید کو چھوٹا دشمن نہیں تھا، یہ بات سمجھیں۔ یزید کوئی آج کے کسی ایک حکمران کی طرح نہیں تھا، اس کی ریاست، یزید کی ریاست آپ ریسرچ کریں آپ کو پتا چلے کتنی بڑی تھی۔
اس دور کی 65 ریاستوں کے برابر یزید کی ایک ریاست تھی۔ دشمن کتنا بڑا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کے اثرات کہاں کہاں تک جا رہے، شراب کے اثرات کہاں کہاں تک روئے ارضی پر، فساد کہاں کہاں تک پھیل رہا ہے۔ آج کے دور کی 65 ریاستیں مل کر یزید کی ایک ریاست بنتی ہے۔ آپ کا یہ جب اس حوالے سے سرچ کی تو معلوم کیا ہوا، سنیے یزید کی ریاست، اس کی سٹیٹ، اس کا حکم کہاں تک جاتا تھا، کہاں کہاں تک اس کے حوالی تھے، کہاں کہاں تک اس باطل نظام نے شکنجے گاڑے ہوئے تھے۔ آج کے دور کا مسقط یہ یزید کی ریاست میں تھا۔ اس کے بعد آج کے دور کا یہ عمان یہ یزید کی ریاست میں تھا، عراق یزید کی ریاست میں تھا۔ اس دور کا سمرقند، بخارا، ترکمانستان، تاجکستان یہ یزید کی ریاست میں تھے۔ افغانستان یزید کی ریاست میں تھا۔ پھر آگے ہند، پاکستان، یہ چونکہ ہند بر صغیر پاک و ہند، یہ ہند میں آ جاتا تھا، یہاں اس کا نظام نہیں تھا۔ جہاں جہاں تک دین کا پیغام پہنچا، جھنڈا پہنچا اسلام کا، وہاں وہاں تک جو علاقے فتح ہوئے ان علاقوں میں، افغانستان یہ یزید کی ریاست میں تھا، ترکی یزید کی ریاست میں تھا، لبنان یزید کی ریاست میں تھا، شام یزید کی ریاست میں تھا، اسرائیل یزید کی ریاست میں تھا، اردن یزید کی ریاست میں تھا۔ یہ سارے علاقے یہاں تک کہ پورا مصر یزید کی ریاست میں تھا۔ پھر آگے نائجیریا یزید کی ریاست میں تھا، حبشہ، ایتھوپیا، آج کا سوڈان یہ یزید کی ریاست میں تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے چائنا کے صوبہ سنکیان تک یزید کی حکومت تھی۔ یہ اتنا بڑا علاقہ، اس دور کی 65 ریاستیں یزید کے اندر آ رہی تھی۔ اب ہم اندازہ کریں، شال اگر پھیلتا تو کہاں تک جاتا، باطل پھیلتا تو کہاں تک جاتا۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا اقتدار، اتنا بڑا اسلحہ، تیر کمان، اور ہزاروں کے اندر کھڑی اللہ کی صرف ایک حجت۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی بڑی دشمن طاقت کے آگے کھڑی اللہ کی صرف ایک حجت، الحجت ما توفی بہ الخاصم۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ سارے کا سارا نظام اللہ کی اسی ایک حجت کی ایک ٹھوکر سے پاش پاش ہو جاتا۔ یزید، اس کا اقتدار 3 سال کے اندر یزید اپنی تمام تر یزید کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حسین کی فتح ہے، حسین کی قربانی کا ثمر تھا، یزید کی موت، اس کا اقتدار ختم ہونا اور دنیا میں پھر اسلام کا جھنڈا لہرانا۔ یہ الحجت ما توفی بہ الخصم پہلا معنی۔ اب دوسرا معنی الوجہ الذی، دوسرا معنی حجت کا الوجہ الذی یکون بہ الظفر عند الخصومہ، لڑائی کے وقت، کشمکش کے وقت، کشمکش کے وقت جس چیز کے ذریعے فتح ملتی ہے اسے حجت کہتے ہیں۔ کشمکش کے وقت جس چیز کے ذریعے فتح ملتی ہے، حق بلند ہوتا ہے، اسے حجت کہتے ہیں۔ اور اس معنی میں بھی حسین اللہ کی حجت ہے۔ بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہو۔ اللہ کے دین کی فتح جس کے سبب سے ہوئی وہ اللہ کی حجت حسین ہے۔ تیسرا معنی حجت کا، یہ بڑا اہم ہے، توجہ۔ حجت کا تیسرا معنی، فاطمہ تو حجت کو جنم دینے والی۔ تیسرا معنی حجت کا کیا ہے؟ حجت کو حجت اس لیے کہتے ہیں کہ انہا تحج اے تقصد الیہا، حجت اسے کہتے ہیں لأن القصد لہا و الیہا، جس چیز کا ارادہ کیا جائے اس چیز کو حجت کہتے ہیں۔ جس چیز کا بڑا اہم معنی ہے یہ، اس سے بڑے نکات نکلتے ہیں۔ جس چیز کا ارادہ، حج کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، جس چیز کی طرف قصد کیا جائے، جس چیز کی طرف ارادہ کیا جائے، اس ارادے کو
حجت کہتے ہیں، حجت کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ کربلا کے اندر اگر حجت کا معنی ہے ارادہ، حجت کا معنی ہے، بولیں ارادہ، حجت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ. تو اب سمجھ میں آتی ہے نا کہ کربلا کی طرف حسین نہیں جا رہا تھا، یہ رب کا ارادہ جا رہا تھا. کربلا کی طرف حسین نہیں جا رہا تھا، یہ اللہ کا ارادہ جا رہا ہے، اللہ کا ارادہ. اور پھر یہاں سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا کہ حسین مجبور نہ تھے، امام مجبور نہ تھی، پانی نہیں ملا، یہ حسین کی مجبوری نہیں. علی اصغر شہید ہو گئے، حسین کی مجبوری نہ تھی کہ بچا نہ سکے. علی اکبر شہید ہو گئے، حسین کی مجبوری نہ تھی کہ بچا نہ سکے. کربلا کے اندر موجود حسین مجبور نہ تھا، یہ اللہ کا ارادہ کھڑا تھا. اور لوگوں، اللہ کا ارادہ مجبور نہیں ہوتا، اللہ کا ارادہ مجبور نہیں ہوتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا ارادہ تو یہ ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور حضور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، یہ حضور کا مقام ہے. حضور فرماتے تھے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی تھی. کن زیدن، ایک شخص حضرت زید، ان کا انتظار ہے حضور کو، صحابہ کھڑے ہیں، زید کے آنے میں تاخیر ہو گئی. دور سے ایک شخص، حدیث پاک میں آتا ہے، دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا. صحابہ نے کہا حضور وہ آ رہا ہے، شاید وہ زید ہو. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، کہنے کے شاید وہ زید ہو. تاجدار کائنات نے اشارہ کیا، نگاہ اٹھائی، اشارہ کیا، آنے والے تو جو بھی ہے ہمیں زید کا انتظار ہے، آنے والے جو بھی ہے کن زیدن، زید ہو جا. قریب آیا تو وہ حضرت زید بن چکے. کن ابا ذر، ایک شخص کو فرما دیا ابو ذر ہو جا، وہ ابو ذر ہو گئے. اٹھا کے دیکھو صحیح مسلم حدیث بتاتی یہ مصطفیٰ کی شان کن ہے. کیوں؟ اس نور کو اللہ نے کن سے بنایا. اے نور میرا محبوب بن جا، میرا محمد. وہ جو کن کہہ کر نور محمد کی تخلیق کی، اس کن کی تاثیر مصطفیٰ میں آ گئی، اس کن کی تاثیر حضور میں آ گئی. اب وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، یہ کن صاحب کن حسین بھی تھا. کیوں نہ ہوتا، اس نے کن والی زبان جو چوسی تھی، جس نے کن والی زبان چوسی ہو، جو آگے مصطفیٰ چوسا، وہ شان کن کا مالک نہ ہوتا. حسین کے پاس یہ طاقت ہے، یہی حسین ہے. مدینہ پاک میں ایک شخص روتا ہوا آ گیا، یا حسین یا حسین، روتا ہوا آ گیا. کیا ہوا ہے بیٹا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ عرض کرتا حضور میں مدینہ پاک کی بات، حضور میری ماں مر گئی. پھر کہتا ہے حضور اس کے پاس مال تھا بہت، پتہ نہیں کہاں رکھ گئی ہے. اس نے وصیت بھی نہیں کی، بتایا بھی کچھ نہیں. اسے اگر موقع ملتا تو اچانک اس کی انتقال ہو گیا، مگر اب پتہ نہیں، نہ اس نے وصیت کی نہ مال کا بتایا. فرمایا کہ چل تیری ماں کے پاس چلتے. اب حسین اس کے گھر میں آئے. ہائے وہ مقدر والا گھر، وہ در و دیوار جنہوں نے حسین کا جلوہ دیکھا ہے. جس گھر میں حسین آ گیا وہاں موت کہاں رہی. آئے اس مائی کی لاش کے قریب کھڑے ہو گئے، زیر لب کچھ پڑا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ مائی زندہ ہو کر بیٹھ گئی، زندہ ہو کر بیٹھ گئی. اور کہتی ہے کہ حسین آپ کا اس گھر میں آنا مبارک. کہتے ہیں کہ حسین فلاں جگہ مال پڑا ہے، اتنا حصہ آپ کا ہے، آپ مالک ہیں، آپ جس کو چاہے دیں. یہ حصہ میرے بیٹے کا ہے، یہ حصہ میرے بیٹے کا ہے. پھر گزارش کرتے ہیں حسین میرا جنازہ آپ پڑھانا، وقت جنازے میرے آ کے تے آپ پڑھی تکبیراں. بس یہ کہا مائی لیٹی، اس کا پھر انتقال ہو گیا. حسین نے مردہ زندہ کیا. کربلا کے سے جب کوفہ سے شام کی طرف سفر ہوتا ہے، اس کوفہ سے شام کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر. ارے لوگوں،
یہ تو حسین کی بات ہے. حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے ایک نہیں 7 مردے زندہ کیے. یہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ مجبور تھے، معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی رضا کا معاملہ تھا. وہ تو راز ہی کوئی اور ہے. حسین مجبور نہیں، حسین رب کا ارادہ ہے، اور رب کے ارادے مجبور نہیں ہوتے. سو حسین میدان کربلا میں اللہ کا ارادہ بن کر جب اب ایک ارادہ باطل کا ہے، ایک ارادہ رب کا ہے، ایک ارادہ یزید کا ہے، ایک ارادہ اللہ کا ہے. ایک ارادہ شام کے یزیدوں کا ہے، ایک ارادہ اللہ کا ہے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ حسین کا سر لٹکا دیا جائے، رب کا ارادہ یہ ہے کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن سنا دیا جائے. یزید کا ارادہ ہے کہ حسین کو مارا جائے، اللہ کا ارادہ یہ ہے گلی گلی حسین حسین پکارا جائے. ایک ارادہ باطل کا ہے، ایک ارادہ اللہ کا ہے. اب حسین سے پہلے کس نے اپنی آنکھوں سے کہاں دیکھا تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوا جا سکتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. جب حسین کو دیکھا تو خلق پکار اٹھی کہ جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو، مر کے جینا سکھا دیا تو. ولید بن عتبہ کو جب خط ملا یزید کا، توجہ، خط ملا یزید کا، اس میں کیا لکھا تھا؟ خط لکھا، اور خط میں اس نے آخر میں لکھا کہ حسین کی بیعت چاہیے مجھے، اور اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو قتل کرو، اور حسین کا سر میرے دربار میں بھیجو. بڑی قابل غور بات، قتل کرو اور یہ سر میرے دربار میں بھیجو. یہ سزا ہے حسین کی اگر وہ بیعت نہ کرے. امام علی مقام علیہ السلام کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، ولید بن عتبہ گورنر مدینہ، حسین آئیے ایک پیغام ہے. حسین گئے رات کو. زینب بولی بھائی اکیلے نہیں جانا مناسب، 18 جوان ساتھ گئے، 18 جوان، اور ان کو حکم ہوا کہ آپ باہر کھڑے رہو. جو ہی حسین کی آواز ذرا تھوڑی سی اندر سے بلند ہو، پتہ نہیں دشمن کیا کرے، اسی وقت پیٹنا دروازہ توڑ کے اندر چلے جانا تھا. حسین کے خادم 18 باہر دروازے پر کھڑے ہیں، اندر حسین ہے. ولید نے کرسی پیش کی. ولید کا کردار اس حوالے سے ٹھیک رہا کہ یزید نے کہا کہ سر کاٹو، بیعت نہ ہو تو سر کاٹو، مگر یہ ولید یہ ٹال مٹول کرتا رہا. اس نے اس امر کی طرف اس نے اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا کہ امام کا سر اقدس جو ہے وہ تن اقدس سے جدا کیا جائے. ممبر کرسی پیش کی، ادب کے ساتھ کرسی پیش کی، اور کہنے لگا کہ حسین یہ خط ہے، یہ خط ہے یزید کا. اب امام خط پڑھ رہے ہیں. خط پڑھتے 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 جب آخری سطر پر آئے تو حسین مسکراتی، حسین ہنس دیے. پوچھا گیا حسین کیوں مسکرا رہے؟ فرمایا کہ لکھا ہے آخری جملہ کہ حسین سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کرے حسین تو سر کاٹ کر میرے دربار میں بھیجو. بس یہ سر کاٹ کر میرے دربار میں بھیجو، یہ جملہ پڑھا تو حسین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. حسین ہنس لیے. حسین ہنس کیوں رہے؟ بات مسکرانے کی تو نہیں، ہنسنے کی تو نہیں. جملہ سنے حسین کا، ارشاد میں بن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ. فرمایا کہ یزید ابو طالب کی اولاد کو موت سے ڈرانا چاہتا ہے. فرمایا آگاہ ہو جاؤ، ابو طالب کی اولاد موت سے اتنی اس سے زیادہ محبت کرتی ہے جتنا بچہ ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. ہم بچے کی دودھ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم موت کو پسند کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں محبت ہے موت سے. یہ ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے. پھر جب یزید نے امام زین العابدین کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا، جلال میں آ گیا ایک روز، اور اس سے پہلے ابن زیاد کے دربار میں کچھ سوال ہوئے، امام نے دھڑلے سے جواب دیے.
یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حسین، یہ علی ابن حسین ہے، زین العابدین ہے۔ ہمارے دربار میں اونچی آواز میں بات کرنے کی سزا ہوتی ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ جب اس نے قتل کا ارادہ ظاہر کیا، اقتل ہو، اسے قتل کرو، امام زین العابدین نے ایک جملہ بولا، فرمایا کہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ فرمایا سن لو، القتل لنا عادت و کرامتنا شہادت، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری کرامت ہے۔ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت۔ تھرو جتنے امام ہیں سب شہید ہوئے، امام علی سے لے کر اینڈ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری تک سب شہید ہوئے۔ کسی کو زہر سے مارا گیا شہید، یا وہ مسموم ہے یا وہ مقتول ہے، یا زہر دیا گیا یا قتل کیا گیا۔ القتل لنا عادت، یہ شہادت تو ہم اہل بیت کے گھر کی کرامت ہے، اس سے ڈرا رہے ہو تمام ائمہ کو۔ اور علی کی شہادت بڑی منفرد شہادت ہے، کوئی مقتول ہوا کوئی مسموم ہوا، اور علی کی شہادت وہ شہادت ہے، علی مقتول بھی تھے اور علی مسموم بھی تھے۔ مسموم اسے کہتے ہیں جسے زہر دیا جائے، کیوں؟ ابن ملجم نے وہ تلوار زہر کے اندر ڈبوئی ہوئی تھی، اور مولا علی مرتضیٰ پر اثر تلوار کا بھی تھا، اسے زہر کا بھی تھا۔ علی مسموم بھی ہیں، علی مقتول بھی ہیں۔ فرمایا کہ قتل ہماری عادت ہے، شہادت ہماری کرامت۔ حسین مسکرا دیے، فرمایا کہ ولید سنو، تم یہ چاہتے ہو، یہ چاہتا ہے یزید چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ جائے؟ فرمایا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ فرمایا ہماری شان ہے، ہمارا مقام ہے۔ جملہ سنیں، امام نے جو وہاں خطبہ دیا اس خطبے کا ایک جملہ، فرمایا کہ سن ولید، یزید ہم سے بیعت کا تقاضا کر رہا ہے۔ فرمایا سن، نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، ہم نبوت کے بولے ہم یہاں ایک بڑا ایک شاندار ایک رمز ہے بات سمجھنے والی، ہم نبوت کے کیا ہیں؟ گھر والے۔ نحن اہل بیت النبوہ، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نبی کے گھر والے ہیں، فرمایا ہم نبوت کے گھر میں رہتے ہیں۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر میں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نبی نہیں ہیں، امام ہیں، مگر ہماری شان یہ ہے کہ نبوت نے ہمیں اپنی آغوش میں لیا۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر کے لوگ ہیں، ہم نبوت کے گھر کے اہل ہیں، ہم نبوت کے گھر میں رہنے والے ہیں۔ اب نبوت کا گھر کیا ہے؟ کیسے بنا ہے نبوت کا گھر؟ نبوت کا گھر کیسے بنا؟ تاجدار کائنات نے انبیاء کی مثال ایک ایک اینٹ سے دی ہے۔ اٹھا کے دیکھو ختم نبوت کی حدیث، اٹھا کے دیکھو، ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ سارے نبی آ گئے، نبوت کا گھر مکمل ہو گیا، ایک محل مکمل ہو گیا، مگر ایک جگہ آخری اینٹ رہ گئی، آخری اینٹ رہ گئی۔ اب لوگ گھوم پھر کے پھر دیکھ رہے ہیں، گھر تو بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہائے کاش یہاں اینٹ ہوتی، کاش یہاں اینٹ ہوتی، یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھی؟ فرمایا کہ نبوت کے گھر کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں۔ ہر نبی نبوت کے گھر کی ایک اینٹ ہے۔ اب ذرا قابل غور، یہ نبوت کا گھر کیسے بنا؟ پہلی اینٹ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ بنیاد رکھ دی گئی نبوت کے گھر کی، نبی آتے رہے، ایک ایک اینٹ لگتی رہی، شیس آئے اینٹ لگی، نوح آئے اینٹ لگی، ایوب آئے اینٹ لگی، یعقوب آئے اینٹ لگی، نبی آتے رہے آتے رہے آتے رہے، اینٹیں لگتی رہی، نبوت کا گھر بلند ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام آئے تو نبوت کا گھر اتنا بلند ہو گیا کہ اب باتیں زمین پہ نہیں کوہ طور پہ ہو رہی ہیں۔ نبوت کا گھر اتنا بلند ہو گیا، اب باتیں کوہ طور پہ ہو رہی ہیں۔ پھر وقت گزرتا رہا، انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے، اب نبوت کا گھر اتنا بلند ہو گیا
کہ وقت آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ گھر ابھی اتنا بلند ہوا کہ اب عدالتیں ہواؤں میں لگ رہی ہیں، اب تخت فضاؤں میں بچھ رہے ہیں، فیصلے وہاں ہو رہے ہیں۔ نبوت کا یہ گھر فضاؤں کی بلندیوں تک پہنچا ہے، ہواؤں سے اوپر پہنچا ہے۔ چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جب یہ اینٹ لگی تو نبوت کا گھر چوتھے آسمان تک بلند ہو گیا، چوتھے آسمان تک۔ اور پھر جب حضور آئے تو نبوت کا گھر مقام قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچا ہے، قاب قوسین تک پہنچا ہے، قاب قوسین تک پہنچا ہے۔ اب ذرا تصور کرو، نحن اہل بیت النبوہ، اب جتنا بلند گھر نبوت کا ہے اتنا ہی بلند میرا حسین ہے، اتنا ہی۔ نحن ہم ہیں نبوت کے گھر والے، نحن اہل بیت النبوہ۔ اور پھر ختم نبوت، اب نئی اینٹ لگے گی کہاں؟ کوئی اتنی بلندی تک پہنچ سکے گا تو نئی اینٹ لگائے گا نا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پھر فرمایا کہ نحن مختلف الملائکہ، اگلا جملہ، نحن ہم وہ ہیں، ہم سے بیعت مانگتا ہے، نحن مختلف الملائکہ، ہم۔ یہ لفظ مختلف اس کی اپنی تشریح ہے، بڑی علمی تشریح ہے، بڑی شاندار اور بڑی نفیس قسم کی لفظ، اس ایک لفظ کی تشریح، بڑے نکتے نکلتے ہیں، مگر آخری بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا نحن مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جو فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں، ہم وہ ہیں جو فرشتوں کے آنے جانے، ہمارا آنگن، ہمارا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ یزید کے پاس فرشتے آتے ہیں، تو گورنر ہے، تیرے پاس کبھی کو فرشتہ آیا؟ فرمایا ہم وہ ہیں جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا گھر وہ ہے جہاں فرشتہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی گھر کے باہر سائل بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر فرشتے کبھی جنت سے پھل لاتے ہیں، کبھی جنت سے لباس لاتے ہیں۔ یہ فرشتے تو وہ ہیں جو ہمارے خادم ہیں۔ حسن حسین جھولے میں سوتے ہیں تو فرشتے آگے جھولا جھولاتے ہیں۔ نحن مختلف الملائکہ، ہم فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں۔ اتنا پاک گھرانہ ہو اور یزید کے ناپاک ہاتھوں میں ہاتھ دے دے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حسین جب مکہ سے روانہ ہونے لگے، فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کو قدرت نے دکھایا، شہر حرم کے اندر حسین کھڑے ہیں، اور حسین کا ہاتھ، ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرماتے ہیں کہ حسین کا ہاتھ جبریل کے ہاتھ میں تھا، اور جبریل آواز دے رہے تھے شہر کعبہ میں کھڑے ہو کر، ہے لوگوں سن لو، جس نے اللہ کی بیعت کرنی ہے وہ آ کر حسین کی بیعت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اور جو اللہ کا ہاتھ ہو وہ یزید کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ بیعت نہیں ہوگی۔ بالآخر امام علی مقام علیہ السلام نے شہادت قبول فرمائی، اور اس حجت نے اپنا فرض یوں ادا کیا کہ پوری کائنات میں پھر اللہ اللہ ہو گیا، پھر لا الہ الا اللہ کی سزائیں بلند ہو گئی۔ اس کے پیچھے حسین کی قربانی، لا الہ الا اللہ کی بنیادوں میں حسین کا خون ہے، حسین کا خون ہے۔ اب آئیے چند اشعار کی صورت میں کربلا 1-2 منٹ کے لیے چلیں۔ آئیے کربلا حسین کے بارگاہ میں، کربلا میں منظر کیا ہے؟ امام کی روانگی سوئے میدان ہو رہی ہے، اور پھر صبر کی تلقین کر رہے ہیں، صبر کی تلقین کے ساتھ امام فرما رہے ہیں، ہائے رباب مضطر و ناچار الفراق، اصغر کی ماں حسین کی غمخوار الفراق، اے بانوے غریب دل افگار الفراق، اے نوجوان پسر کی عزادار الفراق، دل ہر ایک مرحلے میں، دل پر ہر ایک مرحلے میں جبر کیجیو، ہر غم میں فاطمہ کی طرح صبر کیجیو۔ یہ کہہ کے آپ تن پہ سجا کر کفن چلے، غل پڑ گیا کہ خلق سے اب پنج تن چلے، زینب پکاری ہائے شہ بے وطن چلے، بھیا تمہارے ساتھ
یہ بے کس بہن چلے، فرمایا تم ہمارے یتیموں کو پالیو، زینب اب اس لٹے ہوئے گھر کو سنبھالیو۔ نکلے یہ کہہ کے خیمے سے باہر شہ ہدا، حاضر تھا آستانے پہ گھوڑا وہ باوفا، کوئی رکاب تھامنے والا جو اب نہ تھا، ایک آہ بھر کے رہ گئے مظلوم کربلا۔ رویا فرس کا معنی گھوڑا، رویا فرس امام حجازی کو دیکھ کر، سر رکھ دیا قدم پہ نمازی کو دیکھ کر۔ رسول زادیاں اشکوں سے منہ کو دھوتی ہیں، علی کی پوتیاں رو رو کے جان کھوتی ہیں، حرم کا ذکر ہی کیا بطول روتی ہیں۔ یہ شور ہے کہ سکینہ یتیم ہوتی ہیں، ہر ایک جن و ملک اشک بار ہوتا ہے، نبی کا لاڈلا حق پر نثار ہوتا ہے۔ وہ شاہ کے لب پر ہر ایک بار السلام علیک، نبی کی رطرت اطہار السلام علیک، ہماری بہن غمخوار السلام علیک، غریب و بے کس و ناچار السلام علیک، رباب مضطرب و ناشاد دل پہ جبر کرو، ہماری پیاری سکینہ پدھر پہ صبر کرو، پدھر پہ صبر کرو۔ یہ بات سنتے ہی ہر بیوہ کا تڑپ جانا، وہ گھر میں حشر کا آنا کہ شاہ کا آنا، کسی کا گر کے تڑپنا، کسی کا غش کھانا، یہ حال دیکھنا اور شاہ کا کچھ نہ فرمانا۔ نہ دوست تھا نہ کوئی یار و آشنائے حسین، ہر ایک طرف یہی غل تھا کہ ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین۔ بہن پکار رہی ہیں کہ اے وارث امیر عرب، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں یہ قہر اور تعب، کہ ہم اسیر بھی ہوں بے نوا بھی ہائے غضب۔ حسین رو کے پکارے بہن جو مرضی رب، علی غریبوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں، علی اسیر علم کی رہائی کرتے ہیں۔ حسین خیمے سے نکلے کہ قبر سے حیدر، نبی کی آہ کا نعرہ کہ فاطمہ کا جگر، فرس کو دیکھ کے آواز دی بدیدہ تر، حسین مرنے کو جاتا ہے اے حورِ صفدر۔ زہیر جان امیر حنین تنہا ہے، حبیب آؤ تمہارا حسین تنہا ہے۔ بالآخر خدا کے عرش کا تارا زمین پہ گرتا ہے، آخری جملے ہیں، خدا کے عرش کا تارا زمین پہ گرتا ہے، غریب پیاس کا مارا زمین پہ گرتا ہے، نبی کا راج دلارا زمین پہ گرتا ہے، ابو تراب کا پیارا زمین پہ گرتا ہے۔ وہ اب سواری سے صحرا پہ گرنے والا ہے، کہ چکی پیس کے زہرا نے جس کو پالا ہے، کہ چکی پیس کے زہرا نے جس کو پالا ہے۔ پکارے دیکھ کے شبیر الفراق بہن، تیرا یہ بھائی ہے دلگیر، الفراق بہن بدن میں سینکڑوں ہیں تیر، الفراق بہن گلے پہ پھرتی ہے شمشیر، الفراق بہن خوشی سے غم میں اٹھانا، ہر ایک مصیبت کو نہ بھول جائیو مظلوم کی وصیت کو۔ اور پھر میری طرف سے سکینہ کو پیار کر کے بہن سلائیو اسے سینے پہ میں نثار بہن، بہت ستائیں گے بچوں کو اہل نار بہن، خیال رکھنا تو عابد کا دل فگار بہن، مریض غم کو ہمارا سلام کہہ دینا، سلام کہہ کے یہ غم کا پیام کہہ دینا۔ ہمارے بعد مصیبت ہو یا ملال رہے، مگر زباں پہ صدا شکر ذوالجلال رہے، پہاڑ غم کے اٹھا کے بھی دل بحال رہے، یہ امتحان ہے بیٹا ذرا خیال رہے، کوئی بزرگ نہ اب ہے نہ خرد ہے بیٹا، نبی کا دین تمہارے سپرد ہے بیٹا، نبی کا دین تمہارے سپرد ہے بیٹا۔ اب حشر بارگاہ امام زمن میں ہے، اب حشر بارگاہ امام زمن میں ہے، آندھی سیاہ چلتی ہے، سورج گہن میں ہے، زہرا کیا پکار رہی ہیں، ماں کیا پکار رہی ہیں، اب حشر بارگاہ امام زمن میں ہے، آندھی سیاہ چلتی ہے، سورج گہن میں ہے، رونے کا شور گنبد چرخ کہن میں ہے، ایک زلزلہ بپا نبی کے چمن میں ہے،
واہ حسرتا کہ گود کے پالے سے چھٹ گئی، واہ حسرتا کہ گود کے پالے سے چھٹ گئی، شاہ نجف میں آپ کی سرحد میں لٹ گئی، شاہ نجف میں آپ کی سرحد میں لٹ گئی۔ تو حسین نے سب کچھ لٹایا ہے، فاطمہ کے جگر بند نے سب کچھ لٹایا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر۔ پھر اللہ نے یہ تمام کیا کہ صدیاں گزرتی رہیں گی اور حسین حسین کی صدائیں آتی رہیں گی، وقت گزرتا رہے گا، ہر آنے والا وقت فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر پیش کرتا رہے گا، پلکیں غم حسین میں بھیگتی رہیں گی، دھڑکنیں اس کے غم میں دھڑکتی رہیں گی، اور زمانہ ہر دور میں پکارتا رہے گا سلام یا حسین، بول دیں سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔